تو جب دو طرفہ ہی مضبوط تعلق نہیں ہے اللہ کا تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے نتائج تو سامنے آئیں گے. دین سے دوری ہے اس کی وجہ یہی ہے. اور اگر پھر بھی اس کے باوجود یعنی کوئی دیندار لڑکی ہے اور اس کا شوہر اس چیز کو بہت لائک کرتا ہے, پسند کرتا ہے, تو محبت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ اس چیز کو سامنے رکھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر جب میری شادی ہوئی تو آج تک میرے شوہر کے دل سے کچھ چیزیں نہیں نکل سکیں, باوجود اس کے کہ ان کا بڑا ریلیجس ٹرینڈ ہو گیا الحمدللہ, باقی سب چیزیں اپنی جگہ. لیکن یہ کہ جیسے مثلا مجھ سے کچھ چیزوں کے حوالے سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے, جیسے مثلا میں اپنے نندوئی سے پردہ کروں تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اسی طرح سے ان کو یہ یعنی اچھا فیل نہیں ہوتا تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھوں تو پھر بھی میں گاؤن سکارف پہن کے بیٹھوں, نقاب لے کے بیٹھوں. ان کو یہی ہوتا تھا کہ اچھا اب یہاں کون ہے, تو یہاں پر ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, ایک فرد کہتا ہے انسان جو ہے وہ تھوڑا لائٹ وے میں دوسرے کی توجہ تھوڑے کسی اور طرف کر دیتا ہے, کوئی لائٹ فکرہ کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی, بات آئی گئی ہو جاتی, کسی اچھے موقع پر انسان بیٹھ کے ڈسکشن کر لیتا ہے, آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے. تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے لیکن طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. میم عام طور پہ نا شادی کے وقت مائیں جو سی ہوتی ہے کہ یہ بھی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی بات شوہر کو جا کے نہیں بتانی, مطلب جو میکے کی بات ہے نا, کوئی ویک پوائنٹس کچھ نا, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کسی کے بھی ویک پوائنٹس دوسروں کو نہیں بتانے چاہیے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, کیونکہ یہ ویک پوائنٹس جو ہے نا ان کا اظہار کرنا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. سچی باتیں ہوتی ہیں لیکن پسند نہیں کی جاتی کہ دوسرے کے سامنے اس کا اظہار ہو, یہی غیبت ہے, نہیں بتانی چاہیے. اور اسی طرح سے شوہر کے ویک پوائنٹس بھی, شوہر کی باتیں بھی, اچھی باتیں شیئر کی جا سکتی ہیں, خوشیاں, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ بات چیت بھی دوسروں کے ساتھ اپنے ازدواجی زندگی کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے. تو شوہر کے معاملات کو بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کہی نا, اس کے پیچھے بھی ایک نفسیات ہے خواتین کی کہ اب ہمارا تو آپس میں ایک یونٹ ہے, ہم ہر بات شیئر کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ساری باتیں پہلے شیئر کی جاتی ہیں, پھر شوہر جو وہ لڑکی کے میکے کے خلاف ہو جاتا ہے. وہ موڑ آ جاتا ہے جلدی کہ وہاں پر وہ تھوڑا آکورڈ فیل کرنے لگتا ہے, پھر لڑکی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے, پھر وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ یعنی میرے میکے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا تو گویا مجھے ہی اچھا نہیں سمجھتا. حالانکہ مائنڈ سیٹنگ تو اس نے خود کی ہے, ذاتی طور پر خود بویا ہے تو کاٹے گی بھی خود ہی, تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. جی میم ایک اور سوال ہے کہ ہماری ایک ٹیچر تھی تو ان کی صرف ڈائیورس اس وجہ سے ہوئی کہ اس کے جو شوہر تھا نا وہ شرعی پردہ نہیں کرنے دیتا تھا, اس نے لیکچر کا مظاہرہ نہیں کیا, اس نے طلاق لے لی, تو اس کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا, حالانکہ پہلے بات طے ہو چکی تھی اس کی شادی سے پہلے کہ وہ شرعی پردہ کرے گی. تو اس لحاظ سے آپ بتائیں. اب جب طلاق ہی ہو گئی ہے تو پھر کیا پوچھتے ہیں, جب سیپریشن ہو گئی, جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں. اور یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ معاملہ جو ہے اصل میں کیا ہے, وہ شرعی پردہ ہے یا لڑکی کا مس بیہیویئر. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے زیادتیاں زیادہ ہوتی ہیں. اگر ایک لڑکی, ایک عورت اپنا دل کشادہ رکھے تو یہ رشتہ نبھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ گنجائش نکل آتی ہے. ویسے رشتہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہاں بظاہر تو صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ دونوں گھرانوں کے درمیان بات طے ہوئی ہوئی ہے, کوئی مسائل نہیں ہے, اور اس کے باوجود اگر لڑکی نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کرنے دیتا میرا شوہر, تو واللہ علم اب اصل حقیقت کیا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا مسئلہ جدا گانا ہوتا ہے, تو اصل حقیقت کو جانے بغیر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. مجھے ذاتی طور پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے خاتون کو جتنا جھکاؤ کے ساتھ, حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, شاید وہ حکمت ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئی. اور اس بات کو آپ بھی فیل کر رہی ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کرنے کی بجائے طلاق لینا زیادہ مناسب سمجھا. بظاہر اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں طلاق لینا اس گراؤنڈ پر بالکل ٹھیک ہے, لیکن حالات و واقعات کی تحقیق کیے بغیر نہیں. کون جانتا ہے کہ اصل ریزن کیا تھی. میم اگر شوہر آ کر بتائے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے, فرائض میں سے نہیں ہے, اور یہی بات وہ آگے ساس کو بتا دے, اور پھر ساس کہے کہ کوئی حدیث لاؤ یا کوئی ایسی بات لاؤ, تو پھر کیا کیا جائے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بات یہ ہے کہ اسلام تو اس رشتے میں رازداری سب سے زیادہ ضروری قرار دیتا ہے.
ایک نادان لڑکی ہے کہ جس نے اپنے شوہر کی بات اٹھا کے اس کی ماں کو بتا دی، تو دونوں کے درمیان ایک کلیش پیدا ہوا. اسلام کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا بھی مجھے کل کسی نے بتایا. یہاں پر بات چیت ہو رہی تھی، سمینہ آئی، سمینہ کہتی ہیں آج میں کلاس میں گئی تو وہاں پر ہاٹ ایشو یہی تھا، اور جب میں نے یہاں آ کے اسپیکر باہر سے آن کیا تو یہاں پر بھی وہی ڈسکشن چل رہی تھی. کہتی ہیں کہ 2 خواتین آئی ہوئی تھیں، دیورانی جٹھانی تھیں، اور دونوں جو ہے آپس میں ڈسکس کر رہی تھیں کسی معاملے کو اپنے گھریلو معاملے کے حوالے سے. تو کہتی ہیں کہ اس مسئلے کا حل، یعنی وہ چاہتی تھیں کہ کوئی حل سامنے آئے، لیکن دونوں آپس میں بہت ہی جھگڑ پڑی. اور وجہ کیا تھی کہ ایک لڑکی جو ان میں سے دیندار تھی، اب آپ دیکھیں قصور کس کا ہے، اور کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے اپنی غیر حکیمانہ طبیعت کا. اور میں فیل کرتی ہوں کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ حکمت سے کام کم لیتے ہیں، ریزننگ نہیں کرتے، پراپرلی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاملات خراب کر بیٹھتے ہیں. بس ایک بات کا پتا چل گیا، نہ ادھر کی سوچی نہ ادھر کی، بس ٹھک اس بات کا کوئی نہ کوئی اور نقصان اپنے لیے خود مول لے لیا. اچھا ہوا کیا کہ ساس خود میڈیسن دینی تھی اور بہو نے کہا کہ آپ کی خدمت کرنا میرا فرض نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دشمن ہے جس سے کوئی تعلق نہیں، کیا اس کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام ایسا کردار چاہتا ہے کہ جسے اپنے ساتھ والے کا دکھ بھی فیل نہیں ہوتا؟ ایک چھت تلے رہنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح. آپ اگر یہ کہتے ہو نا کہ ساس سسر کی خدمت کرنا کسی بہو کا فرض نہیں ہے، یہ بات ہے بالکل درست. یعنی اس میں یہ کہ اگر شوہر مجبور کرے اسے، اور ایسی صورت میں اگر لڑکی جو ہے وہ ایک خدمت نہیں کرتی اور وہ یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا یعنی ہے، تو تب بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. شوہر کی اطاعت کرنا تو فرض ہے نا. اگر شوہر کہتا ہے تو وہ اطاعت کہاں جائے گی؟ اطاعت اپنی جگہ پر ہے. یہ شوہر کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ ناحق کسی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے والی ایک لڑکی کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی دوست کا خیال رکھتے ہیں، آپ ایک اجنبی کا خیال رکھتے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی بھی تکلیف کو دور کرنا ایسے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور کرے گا. آپ دیکھیں یہ کیسا اخلاق و کردار سامنے ابھر کر آیا کہ انسان یہ کہے کہ پھر یہ خدمت یا یہ دوسروں کی کیئر کرنا یہ پھر ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو آپس میں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہوئے رہنا چاہیے. اب ٹھیک ہے یہ معاملات ہیں شوہر کے، اگر وہ دیندار ہے، اگر وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو موقع دے گا کہ وہ اپنا اخلاقی فرض ادا کرے کہ ایک یعنی خود سے ایک بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی خدمت کرنا، وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، تو مسلمانوں کے حقوق میں سے. ساس تو ماں ہے نا، ٹھیک ہے اس نے جنم نہیں دیا لیکن وہ آپ کو لے کے نہیں آئی. اب اس ماں کی نسبت جو ہے یہ ماں زیادہ قریب ہے، تو ٹھیک ہے اس ماں کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ناپ تول کے کہ یہاں پر میں یہ نہ کروں تو اللہ کے یہاں میری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شوہر کی نافرمانی پر ضرور پکڑ ہو جائے گی. ہاں جی کوئی اور بتانا چاہے کچھ؟ میڈم میں نے جو آج کل حالات سنے اپنی فرینڈس کی شادیوں کے حوالے سے اور جس طرح سے مطلب اپنی فیملی میں کزنس کے، تو میں کہتی ہوں کہ اگر یہ 10 نصیحتیں انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو کبھی ایسے مسائل پیدا ہو ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر انشاءاللہ تعالیٰ عورت اپنے آپ کو سمجھا لے یا لڑکی سمجھا لے شادی سے پہلے تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے ایسا ہونا. آپ کو اللہ نے سچے دین کا فہم دیا، اب آپ کے پاس ایک دولت ہے، دولت مندی سخاوت کرتا ہے، فقیر سخاوت نہیں کرتا، تو یہ سخاوت تو آپ کو کرنی ہے. ابھی جب یہ پڑھے تھے وصیتیں، میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے اگر قرآن سے ٹچ، ورنہ یہ سنیں گے، سن کے یہ پھر ایسے بہت ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ذہن سے نکل جاتی ہیں. ان ساری باتوں کے عمل کے لیے اتنا ہماری مائنڈ سیٹنگ ہوئی ہے 20 پارے، اور 21ویں بارے میں آ کے ہمیں یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ رہی ہیں. اور اس میں ایک چیز جو مجھے ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف ہوگا تو ان ساری وصیتوں پر بھی عمل صحیح. ہاں جی میں ان کی یہ سمجھتی تھی جیسے قرآن سیکھ رہی ہوں یا آگے لے کے اس کو چلنا ہے، یعنی کہ یہ کام تو اب جاری رہے گا نا، تو شاید اب میں گھریلو ذمہ داریوں سے بری ہو گئی ہوں، صرف یہی کام کرنا ہے نا. تو میں یہ کہتی بس آگے جو ہے وہ ایسا ہی گھر ہو کہ یہ کام نہ کرنا پڑے، ان کے گھریلو ذمہ داریاں بس یہی ہے کہ اس کا موقع ملتا رہے. تو اب الحمدللہ یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور صرف ایک طرف نہیں جھک جانا. صحیح الحمدللہ. کافی اس کا مطلب فائدہ ہو گیا.
کئی لوگوں کے ذہنی الجھنیں دور ہو گئی نا, کہ کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ بس اللہ کرے گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنی نہ پڑے, تو یہی کام صرف کرنا ہے. جیسے اکثر لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے تو کوئی یعنی گھریلو مسائل ہے ہی نہیں, نہ میری کوئی گھریلو ذمہ داریاں ہیں, اور بس یہ ہے کہ چونکہ میں سارا وقت درس و تدریس کے کام میں مصروف ہوتی ہوں, اصلاح کے کام میں, تو شاید میری زندگی میں یہی کام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں جن دنوں میں یہاں ہوتی ہوں تو صورتحال مختلف ہوتی ہے, یہ ایک میری کمٹمنٹ ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے, اور اللہ کی طرف سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ مجھے یہاں رہ کے قرآن سکھانا ہے. میں اپنے گھر پہ بھی سکھا رہی تھی, اپنے علاقے میں بھی, لیکن یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ممکن ہوا. دوسری بات یہ کہ آپ اگر مجھے اپنے گھر میں دیکھیں تو آپ کو شاید یہ فیلنگ نہیں ہوگی کہ میں کبھی فیصل آباد آئی ہوں اور میں نے کبھی ٹریول کیا ہے, اور اس گھر سے کبھی میں کہیں یعنی اور گئی ہوں اور میری کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں, یعنی میری کوئی اور بھی مصروفیات ہیں. تو اس میں حالانکہ وہاں پر بھی درس و تدریس کا کام ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے میں جب جاتی ہوں سارے کپڑے جو ہیں وہ بالکل بے ترتیب ہو چکے ہوتے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے ماما اماں نے, اس کو نہیں پتا چلتا کہ کس چیز کی میچنگ کس کے ساتھ ہونی ہے, ہمیں تو بہت مسائل ہیں. اور پھر یہ کہ ساری الماریاں ایک دفعہ نئے سرے سے جمانا, پھر اسی طرح سے باقی 4 دنوں کے لیے پورا ارینجمنٹ کر کے رکھ کے آنا, اور یہ سارے مسائل جو ہیں میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو ظاہر ہے میرا آنا بھی پاسبل نہ ہو. مثلا میرے بچوں کے ایگزامز تھے, اللہ نے ایگزامز کے ساتھ ساتھ بچوں کو بیمار بھی کر دیا, تو میں آپ کو بہت کم ٹائم دے پائی. میں 2 دن کے لیے یہاں آئی, میں نے 19واں پارہ ختم کروایا اور میں واپس چلی گئی کہ مجھے زیادہ ٹائم جو ہے وہ گھر کو دینا تھا. پھر نیکسٹ ویک بھی ایسے ہی تھا, جب تک ایگزام ہوتے رہے تو میں نے یہاں کا کام بھی اپنا متاثر نہیں کیا. اس میں یہ کہ زیادہ برڈن انسان کو اپنی ذات کے اوپر ہی لینا پڑتا ہے, لیکن یہ کہ کوشش یہ کی کہ گھریلو ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو. تو نیچرلی ایگزامز میں بچوں کو ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے ماں کی, متاثر تو ہوتا ہے گھریلو سلسلہ جب گھر سے آپ نکلو, لیکن اتنا ہی زیادہ کام بھی بڑھ جاتا ہے پھر. جی کوئی اور بات کرنا؟ مجھے ان 10 نصیحتوں کے حوالے سے اتنا زیادہ اچھا لگا کہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ نصیحتیں مجھے کبھی بھی کوئی نہ کر سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ قناعت کی نا, مجھے اپنے اندر یہ بہت زیادہ فیل ہوتا تھا کہ شاید یہ میری چیز میرے اندر نہیں, میں کیسے گزارا کروں گی نا, کم پے میں یا کم پیسوں میں ایسے کیسے ہوگا. تو اب الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ قناعت بہت زیادہ ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.